بتاؤں ایسے تو حالات نہیں. وہ خلافت جس کی برکات آپ بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت کی کوئی دلیل آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ مرزا بشیر الدین محمود کو 20 فروری 1886 کا مصداق سمجھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، کیا دلیل ہے آپ کے یہ نام نہاد خلیفے سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ خلافت تا قیامت سفید جھوٹ ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ مرزا صاحب علیہ السلام نے تو اپنے بعد کسی خلافت کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ کے نام نہاد خلیفے کہتے ہیں قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، سفید جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے نام نہاد خلیفے کہتے ہیں کہ ہم قدرت ثانیہ کا مظہر ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ سفید جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے ٹونی سے شکوہ کیا ہے کہ اس نے آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. آپ نے 5 سوالات آپ نے کیے. اپنی سمجھ کے مطابق میں جوابات پیش کرتا ہوں. پہلا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ یہ جو خلافت ہے، خلافت احمدیہ، اس کی صداقت کی کوئی دلیل ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو یار گزارش یہ ہے کہ جمبا صاحب جو ہیں وہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خلافت خامسہ جو ہے یہ اسی خلافت اولیٰ کا تسلسل ہے. تو اس خلافت کو رد کرنے کے لیے آپ کو خلافت اولیٰ کا انکار بھی کرنا پڑے گا، جو کہ جمبا صاحب نہیں کرتے. پھر آپ نے کہا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق سمجھنے کی کیا دلیل ہے؟ تو قدیر بھائی، اس میں بنیادی طور پر جو قضیہ ہے نا، وہ یہ طے کرنے والا امر ہے کہ مسلم موعود نے مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہونا ہے یا روحانی بیٹا. اگر یہ طے ہو جائے کہ اس موعود وجود نے مسیح موعود کا جسمانی بیٹا ہونا ہے تو سارا قضیہ ہی حل ہو گیا. تو صداقت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہو گئی. تو اب گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم اس موعود بیٹے کو جسمانی اولاد قرار دیتا ہے اس شخص کی جسے یہ بشارت دی جائے. نمبر 2، احادیث جو ہیں وہ آنے والے مسیح کے جسمانی بیٹے کا ذکر کرتی ہیں، روحانی کا نہیں. یتزوج ویولد لہ. اولیاء اللہ جو گزرے ہیں انہوں نے آنے والے وجود کے جسمانی بیٹے کا ذکر کیا ہے، روحانی کا نہیں. پسرش یادگار میں بینم. نمبر 3، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وجود کو اپنا جسمانی بیٹا قرار دیتے ہیں. اگلا نمبر یہ کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو وہی پچھلے موعود قرار دیتے ہیں جس کا مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا اور جو پیشگوئی کی گئی. اس کے بعد اجماع امت جو ہے، پوری جماعت احمدیہ اس بات پر متفق ہے، یہ اجماع موجود ہے کہ آنے والا جو بیٹا ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کی صلبی اولاد ہے، روحانی اولاد نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. آپ نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ خلیفے سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ خلافت تا قیامت جاری رہے گی. تا قیامت جاری رہنے کی کیا دلیل ہے؟ قدیر بھائی، علم کلام کا اصول ہے کہ متکلم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کی تشریح کرے.
یا کسی کلام کی تشریح متکلم یا مصنف کے مسلمات کی روشنی میں دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ کس خلیفہ نے یہ کہا کہ وہ قیامت کبریٰ جب سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے زندہ کیے جائیں گے، یہ خلافت اس وقت تک چلے گی؟ یہ بات کسی خلیفہ نے بھی نہیں کی۔ تو جہاں تک صرف قیامت کی بات ہے تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ قیامت کی کئی صورتیں ہیں۔ دو موٹی اصطلاحیں جو ہر شخص جانتا ہے، قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ، وہ تو معروف ہیں ہی، اور پھر ایک محاورتاً قیامت کہتے ہیں کہ قیامت گزر گئی، قیامت آ گئی۔ اچھا، ایک اس میں دلچسپ بات جو ہے نا قدیر بھائی، منطقی، وہ یہ ہے کہ ان اٹ سیلف جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ خلافت قیامت تک چلنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس دن خلافت احمدیہ کا خاتمہ ہو جائے گا تو وہ گھڑی قیامت کی گھڑی ہوگی اس خلافت کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی خاص مفہوم میں خلافت کو چلانا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو مفہوم ہے وہاں تک خلافت احمدیہ کو پہنچنا چاہیے، تو یہ مفہوم پھر آپ کسی خلیفہ کی تحریر کی روشنی میں دکھائیں اور واضح کریں۔ میں صرف ایک اور بات کرتا ہوں، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی دونوں جوڑ کر ہوا میں بلند کی اور کہا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے 1500 سال گزر گیا، ٹھیک ہے، اور ان معنوں میں تو قیامت نہیں جن معنوں میں آپ خلافت احمدیہ کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ کافی وضاحت موجود ہے کہ خلافت احمدیہ نے قیامت تک چلنا ہے۔ چوتھی بات آپ نے یہ کی کہ جو نام نہاد خلیفے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ آپ نے پتنی سفید جھوٹ کن معنوں میں کہہ دیا؟ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب تو مدعی مجددیت موجود ہیں، ان کا منہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر تو بات غلط ثابت ہوگی خلیفہ رابع کی، شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جب خلیفہ رابع نے یہ کہا ہے نا کہ آپ قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی مدعی مجددیت کا منہ نہیں دیکھو گے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا سچا مجدد جماعت احمدیہ کے باہر نہیں دیکھو گے قیامت تک۔ ٹھیک ہے، یہ تھا حضرت خلیفہ رابع کے ارشاد کا صحیح مفہوم۔ مدعی تو بہت سے ہو سکتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچا مدعی جو ہے، سچا مجدد جو ہے، وہ جماعت احمدیہ کے اندر ہوگا، اور جمبا صاحب کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ یہ میں آپ کو شاید سننے والوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے، لیکن جمبا صاحب کلیئر کٹ یہ کہتے ہیں، اگر کسی نے چیلنج کیا تو میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا۔ جمبا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آنے والا وجود جو ہوگا وہ یا تو خود خلیفہ وقت ہوگا یا وہ وجود خلیفہ وقت کے تابع ہوگا، ایسا وجود جسے خدا خلیفہ وقت کی رضامندی سے مبعوث کرے اور اسے یہ رتبہ عطا فرمائے۔ یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں میں ان پر سٹینڈ کرتا ہوں۔ آپ پانچویں بات یہ کرتے ہیں کہ خلیفے کہتے ہیں کہ ہم قدرت ثانیہ کا مظہر ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟
कबीर भाई, बाकी दलीलों से सरफ नजर करते हुए सिर्फ एक दलील आपके लिए पेश करता हूं कि जिसे तस्लीम करना और मानना और जिसके आगे सर झुकाना आपकी जिम्मेदारी है, और वो हैं खलीफा राशिद हजरत खलीफा अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कायम होने वाले निजाम खिलाफत को हजरत खलीफा अव्वल ने कुदरत सानिया करार दिया। आपका मौक़िफ़ जो है वो यही है ना कि कुदरत सानिया मुजद्दिद का ज़हूर होता है, खलीफा के बनने से कुदरत सानिया ज़हूर में नहीं आती। यही आप कहना चाहते हैं ना, यही आपका मफ़हूम है, यही आप सबूत चाहते हैं। तो मैंने आपको सबूत बता दिया कि वो शख्स जिसे मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक तरह से नमूना के तौर पर पेश करते हैं जमात के सामने, जिसके उसवा के मुताबिक और जिसकी सीरत और सोच के मुताबिक हर शख्स का होना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम विश करते हैं और कहते हैं कि चे खुशबू दे अगर हर यक्ज़ उम्मत नूरे दीन बूदे, हमी बूदे अगर हर दिल पुराज नूरे यकीन बूदे। और मसीह मऊद कहते हैं कि खलीफा अव्वल मेरी इताअत इस तरह करते हैं जिस तरह नब्ज़ दिल की इताअत करती है। और दूसरी तरफ हज़रत खलीफा अव्वल ये फरमाते हैं कि तुम में से कोई एक शख्स भी नहीं, ये गालबन उनकी पहली तकरीर थी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद, कि तुम में से कोई एक शख्स भी नहीं है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीरात और फरमूदात को मुझसे बेहतर समझता हो। वो शख्स जिसे आप खलीफा राशिद मानते हैं, वो ये कहता है कि खिलाफत का क़याम और मेरा खलीफा बनना ये कुदरत सानिया का ज़हूर है। तो और आपको क्या दलील चाहिए कि ये जो खिलाफत का तसलसल चल रहा है यही कुदरत सानिया है। कुदरत उला किसी मामूर मिनल्ला का ज़हूर और कुदरत सानिया उसके बाद उसके जानशीनों का तसलसल जो है उसी का नाम है।